بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل اس کے کہ درس شروع ہو پچھلے درس کا ہلکا سا مراجعہ ہو جائے، اور یہ مراجعہ ظاہر سی بات ہے آپ کے ذریعے سے ہوگا. ہاں مفضل صاحب، کچھ ذکر فرمائیں گے پچھلے درس میں کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت شیخ محمد مفضل صاحب مد ظلہ العالی. آواز نہیں ہے، آواز جا رہی ہے؟ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کسی آیت، مطلب جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی. آپ کی آواز ادھر نہیں آ رہی ہے، مائک قریب کر کے بولیں. مائک قریب کر کے بولیں. جی شیخ. ہاں بولیں. جی جی شیخ، آواز جا رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے بولیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی جی تو اس آیت کی تفسیر کبھی کبھار وہ خود اپنے آپ کر لیتے تھے، اور جب وہ اس آیت کی تفسیر انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھ کرتے تھے. جیسا کہ ایک آیت تھا جس کے بارے میں آیت مجھے یاد نہیں ہے، ظلم کے اوپر تھا، مطلب شرک. تو اس کی تفسیر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ کون شخص ہے جس نے تھوڑا کہ یہاں ظلم سے مراد ظلم نہیں بلکہ شرک ہے، جو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھلایا تھا، ان الشرک لظلم عظیم. شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی مشائخ، کچھ باتیں مفضل نے کہیں، اس کے ہاں نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، آواز بہت واضح نہیں تھی، لیکن بہرحال تفسیر کی ابتدائی شکل کی طرف اشارہ کیا. پچھلے درس میں کیا اسی پر گفتگو ہوئی تھی؟ اور اگر اسی پر ہوئی تھی تو پھر اس کا تتمہ خالد. جی سر، تفسیر بالمعصور کی چند اہم تفسیر آپ نے بول رہے، جیسے جامع البیان کی تفسیر القرآن الطبری کی، ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ تفسیر 30ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. 3 صدی ہجری یا 4 صدی ہجری کے آغاز میں؟ 3 صدی ہجری کے اواخر میں اور 4 صدی ہجری کے اوائل میں. جی بحر العلوم ہے ابو اللیث السمرقندی کی، ان کی وفات 375 ہجری میں ہوئی. جی 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 اسی طرح سے الکشف البیان ہے، النکت الکشف والعیون ہے، والبیان. جی جی بالکل. معالم التنزیل ہے. جی جی چلیں مشائخ، اختصار کے ساتھ جو باتیں اب تک ہوئی ہیں، تفسیر کی تمہیدی گفتگو جو ہوئی ہے اس کو اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو میں یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اس کو لکھ ڈالیں اپنے یہاں پر. یہ آپ کے سامنے میں نے اسکرین پر ظاہر کر دیا کہ تفسیر کی تدوین کے مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جس میں تفسیر روایت پر معتمد تھی، روایت پر اعتماد کرتی تھی، نقل پر اعتماد کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر روایتاً نقل کرتے تھے اور بعض سے روایتاً اس کو بیان کرتے تھے، جیسا کہ آپ کو ذکر کیا. اور بعض صحابہ کرام کا نام بھی اس سلسلے میں، یہ اختصار ہے یعنی رؤوس الاقلام، تاکہ آپ اس کو محفوظ رکھیں.
باقی تفصیل آپ لوگوں کو کلاس میں بتائی جا چکی ہے، کون کون سے صحابہ اس سلسلے میں مشہور تھے اور تفسیر کی شکلیں کیا تھیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود بیان کرتے تھے اور کبھی صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ تفسیر مستقل الگ کتابوں میں نہیں لکھی گئی، بلکہ مختلف حدیث کی کتابوں کے درمیان اس کو رکھا گیا۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں دیگر ابواب رکھے جاتے تھے، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب البیوع وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے ایک کتاب قائم کرتے تھے محدثین کتاب التفسیر کے نام سے، اور اس میں وہ منتخب آیات کی تفسیر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، اور سنن اربعہ کے اندر ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ رحمہم اللہ وغیرہ کے ہاں، ان تمام لوگوں نے تفسیر کی ایک کتاب یا ایک باب اس کا خاص کیا، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا تابعین اعظام سے قرآن کی آیات کے تعلق سے جو تفسیر آئی تھی اسے انہوں نے نقل کرنے کا اہتمام کیا۔ ٹھیک ہے، باب التفسیر یا کتاب التفسیر کے نام سے آپ اس کو صحیحین اور سنن اربعہ وغیرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں تفسیر مستقل کتاب کی شکل میں خاص طور پر جمع کی گئی، جن میں مفسرین کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ سے مصحف کی ترتیب پر جیسے جیسے قرآن کی آیات کی تفسیر وارد ہوئی ہیں ویسے ویسے انہوں نے ان کتابوں میں قرآن کی تفسیر کو درج فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اور پھر سورہ آل عمران ہے، پھر اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے سورہ ناس تک کی تفسیر کو انہوں نے ایک مستقل تالیف کے اندر جمع کیا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ ہو یا دوسرا مرحلہ ہو یا تیسرا مرحلہ ہو، ان تمام کے تمام مراحل میں تفسیر سے مراد تفسیر بالرأی ہے یا تفسیر بالماثور ہے؟ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کون سا رنگ ہے؟ تفسیر بالماثور۔ تفسیر بالماثور، احسنت، تفسیر بالماثور، یعنی ان تمام مراحل کے اندر قرآن کی تفسیر کے باب میں انہی چیزوں کو جمع کیا گیا جو نقل در نقل ان تک پہنچی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ سے، پھر تابعین اعظام رحمہم اللہ جمیعاً سے۔ یہ تین مرحلے مشہور ہیں ابتدا کے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب یہ صورتحال ہے کہ مستقل کتابوں میں جمع کیا گیا تفسیر کو سورتوں کی ترتیب سے، تو پھر چند مشہور مصنفین کا نام بھی آ جانا چاہیے، مفسرین کا نام بھی ذکر کیا جانا چاہیے، جنہوں نے اس نیک کام میں حصہ لیا، اس کار خیر میں حصہ لیا۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے اس کے کچھ نمونے بھی درج ہیں کہ اس طرح کے مصنفین کون ہیں۔ سب سے پہلے ابن ماجہ، جن کا انتقال سن 273 ہجری میں، دیکھ رہے ہیں آپ، 3 صدی ہجری کے اواخر میں، یعنی یہی وہ دور ہے جب امام طبری رحمہ اللہ کا، ان کا نام اس کے مان بعد آ رہا ہے، ان کا نام ابن جریر طبری کا، تو 3 صدی کے اواخر میں اور 4 صدی کے اوائل میں یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ ابن ماجہ جن کا انتقال 273 ہجری میں ہے، انہوں نے یہ کام کیا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا تو بار بار ذکر آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، جو آج تک تفسیر بالماثور کا قدیم سب سے وسیع انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو بکر ابن المنذر النیسابوری، جن کا انتقال 318 ہجری میں ہوا۔ ابن ابی حاتم، جن کا انتقال 327 ہجری میں ہوا۔ ابو الشیخ ابن ابی حبان، جن کا انتقال 369 ہجری میں ہوا۔
امام ابو عبداللہ الحاکم جن کا انتقال سن 405 ہجری میں ہوا، یہ 5ویں صدی ہجری میں آ گئے۔ یہ کہاں آ گئے آپ؟ شروعات ہم نے کی 3 صدی ہجری کے اواخر سے، پھر 4 صدی ہجری کے اوائل، اور اب 4 صدی ہجری کے اواخر، اور اب 5ویں صدی ہجری میں جن مصنفین کا انتقال ہوا ان کا نام ذکر کر رہے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الحاکم جن کا انتقال سن 405 ہجری میں، اس کے علاوہ امام ابو بکر ابن مردویہ، امام ابو بکر ابن مردویہ، ان کا نام ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سب تفسیریں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ تفسیر بالماثور کی ابتدائی اور معرکۃ الآراء تفسیریں ہیں۔ امام ابن کثیر کے ہاں ان مفسرین کے حوالے آپ بے تحاشا پائیں گے، بے انتہا پائیں گے۔ امام طبری خاص طور پر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ، ان لوگوں کا ذکر آپ بہت زیادہ پائیں گے امام ابن کثیر کے ہاں۔ اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام ابن کثیر جن کی تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کے مصادر کیا ہیں، ان کے مصادر کیا ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ یہ سب چیزیں ذہن میں رہیں گی تو آگے تفسیر ابن کثیر پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جب ان کا منبع، ان کا مصدر پتہ چل جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ جب کسی حوالے سے کوئی چیز نقل کرتے ہیں تو منقول عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ کس لون کا مصدر ہے، کس نوعیت کا مصدر ہے، اس کی شناخت کس حوالے سے ہے۔ یہ ساری محنت اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ابن کثیر آپ پڑھیں تو ابن کثیر کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں، مزہ آئے اس کے اندر۔ تو بتلا رہا تھا کہ اس تیسرے مرحلے میں یہ مشہور مفسرین ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی قرآن کی آیات کی تفسیر کو صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے نقل کر کے قرآن کی مصحف کی سورتوں کی ترتیب پر مستقل کتاب میں جمع کیا پہلی بار۔ اور یہ سارے کے سارے نام تفسیر بالماثور کے نمائندہ ناموں میں سے ہیں جو بعد کے مفسرین بالماثور جو ہیں ان کے مصادر میں سے شمار کیے گئے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اتنے نام یہاں شمار کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور لوگ نہیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، لیکن اس کے علاوہ اور یہ مشہور چیزیں کچھ ذکر کر دی ہیں، اس کے علاوہ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری تفاسیر جیسا کہ ذکر کیا گیا، ان مفسرین نے اپنی اسناد سے، اپنی اسناد سے یا اپنی اسناد سے، یعنی سند کے ساتھ، اپنی سندوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتاً نقل کیا۔ اپنی یعنی مصنفین نے اپنی ذات سے شروع کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سندوں کو پہنچایا، یعنی جو بات بھی نقل کی قرآن کی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین اعظام سے نقل کی یا تبع تابعین سے نقل کی۔ اور ان تمام تفسیروں کے اندر دیکھیے وضاحت کے ساتھ اس جملے کو نوٹ کیجئے گا، اس جملے کو آپ لوگ ذرا دھیان دیجئے گا۔ کیا ہے اس کے اندر؟ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ غَيْرَ تَفْسِيرِ الْمَأْثُورِ۔ یہ تمام مرحلے اور اس تیسرے مرحلے کے اندر جو لکھی گئی کتابیں تفسیر کی ہیں وہ تمام کی تمام کس نوعیت کی تفسیریں تھیں؟ تفسیر الماثور کے قابل سے تھیں۔ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے؟ میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ۔ اللہ کے بندوں تو حصہ لو نا، جہاں میں کوئی چیز کہتا ہوں پوچھتا ہوں وہاں پر کم از کم کچھ ری ایکشن دو تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو پلے پڑ رہا ہے۔ جی مشائخ،
کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں شیخ. جی، تو کہتے ہیں کہ ان تمام تفسیروں کے اندر سوائے تفسیر بالماثور کے اور کوئی چیز نہیں تھی، سوائے ابن جریر طبری کے، سوائے ابن جریر طبری کے. ٹھیک ہے مشائخ، سوائے ابن جریر طبری کے. ابن جریر طبری کے ہاں کیا تھا؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْأَقْوَالَ ثُمَّ وَجَّهَهَا وَرَجَّحَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض ورجح بعضها على بعض وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة واستنبط الأحكام التي تؤخذ من الآيات القرآنية. ٹھیک ہے مشاہد، یہ شور شرابہ کہاں سے؟ ٹھیک ہے مشائخ، کوئی شخص اپنا مائک تب تک آن نہ کرے جب تک اس سے کوئی چیز پوچھی نہ جائے یا خود اسے کوئی چیز پوچھنی نہ ہو. شوقیہ اپنے اپنے مائک آن کر کے اور اپنے محلے کا شور غوغا پوری جماعت کی طرف منتقل کرنا، یہ کوئی کار خیر نہیں ہے جس سے آپ کو ثواب ملے گا. کمال ہے صاحب. کہتے ہیں کہ سوائے امام ابن جریر طبری کی تفسیر کے، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کیا کیا، جو جن کی تفسیر بالماثور کا سب سے معتبر، معتمد اور سب سے وسیع مصدر مانا جاتا ہے، وہ صرف تفسیر بالماثور اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، اقوال کا ذکر ہے، پھر ان اقوال کی توجیح کا ذکر ہے. کسی نے کوئی بات کہی تو کیوں کر کہی، اس قول کی توجیح کیا ہے، وہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے، کس منطق کی بنیاد پر، کس دلیل کی بنیاد پر یا کس علت کی بنیاد پر وہ قول کہا ہے کہنے والے نے. اچھا، اسی طرح سے پھر مختلف اقوال کے درمیان راجح قول کون سا ہے اور کیوں ہے، اس پر بھی انہوں نے توجہ کی. اور یہ ساری کی ساری چیزیں تفسیر بالرائے کے قبیل سے ہیں، جس کو بعد میں تفسیر بالرائے کے کیا نام ہے کی شناخت کے طور پر پہچانا گیا، جانا گیا. اچھا، اس پر پھر اضافہ انہوں نے کیا کیا کہ تفسیر کو تو روایتاً نقل کیا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن کی آیات کا اعراب بھی نقل کیا جہاں پر اس کی ضرورت محسوس ہوئی. اس لیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے، اور عربی زبان میں اترنے کی وجہ سے اگر کہیں پر اس کا اعراب مخفی رہ جائے کسی شخص پر، یا عام طور پر لوگ اس کے اعراب میں غلطی کرنے کا احتمال ہو عام لوگوں کے، تو وہاں پر مفسر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کرے. تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے حسب ضرورت دھیان دیجئے گا اس جملے پر، حسب ضرورت، یعنی ان کی یہ روش نہیں ہے کہ ہر آیت کا اعراب بیان کریں، لیکن حسب ضرورت، حسب حاجت انہوں نے اعراب پر بھی توجہ کی ہے. اعراب کا مطلب یعنی قرآن کے اندر وارد الفاظ کی ترکیب میں وہ کیا واقع ہے، حال واقع ہے، تمیز واقع ہے، وغیرہ وغیرہ. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. اچھا، اور اعراب پر توجہ اور اس کے مطابق تفسیر، یہ تفسیر بالرائے کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ تفسیر بالرائے کا اعتماد عقل پر ہے اور قواعد لغہ پر ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے مشائخ، تو اور مکمل طور پر فہم اور استنباط سے اس کا تعلق ہے. تو گویا تفسیر ابن جریر طبری میں ہمیں تفسیر بالماثور کے پہلو بپہلو
تفسیر بالرائے کے نماذج بھی ملتے ہیں۔ تو انہوں نے ترجیح کا پہلو اختیار کیا، مختلف اقوال کو ذکر کیا، ان اقوال کی توجیح بیان کی اپنے علم کی روشنی میں، اور اعراب پر جہاں ضرورت ہوئی توجہ کی۔ اسی طریقے سے ان آیات سے شرعی احکام کیا مستنبط ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ سارے ظواہر تفسیر بالرائے کے قبیل سے بعد میں شمار کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفسیر بالماثور کے جو ابتدائی نماذج ہیں وہ مکمل طور پر تفسیر بالماثور کے اس طرح سے نہیں ہے کہ تفسیر بالرائے اس کے اندر سرے سے موجود نہیں ہے، بلکہ امام ابن جریر طبری کے ہاں خاص طور پر تفسیر بالماثور کے پہلو بپہلو تفسیر بالرائے المحمود اگر کہی جا سکتی ہے، اگر اس کا کوئی وجود ہے، تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر بالرائے المحمود کا بہترین نمونہ ہیں، نہ یہ کہ تفسیر بالرائے المحمود کے قبیل سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کی تفاسیر کو شمار کرنا، جیسا کہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ مبتدعہ کی تفاسیر چاہے وہ ان کی بدعت کم درجے کی ہو یا متوسط درجے کی ہو یا بڑے درجے کی ہو، اہل بدعت کی تفاسیر کو تفاسیر بالرائے المحمود کے قبیل سے مانا ہی نہیں جا سکتا۔ سلفی نقطہ نظر مکمل طور پر اس کا رفض کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اگر یہ تقسیم ضروری ہے تو تفسیر بالرائے المحمود کے قبیل سے امام ابن جریر طبری کا نام پیش کیا جا سکتا ہے، جو تفسیر بالماثور کا مرجع مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالرائے المحمود کا بھی ایک اہم مرجع شمار کیا جا سکتا ہے۔ میری بات آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے؟ جی سر، جی جی سر۔ طيب، اس کے بعد آیا چوتھا مرحلہ۔ اس مرحلے میں کیا ہوا کہ مصنفین نے جو صحیح اور غلط کے پرکھنے کا سب سے بڑا، سب سے مستند، سب سے معتبر، سب سے معتمد معیار تھا، اس معیار کو انہوں نے ساقط کر دیا۔ یعنی ابھی تک مصنفین کا طریقہ کیا تھا تفسیر کے اندر کہ وہ قرآن کی آیات کی تفسیر کو اسناد کے ساتھ نقل کرتے تھے۔ امام مسلم کے مقدمے میں آپ نے پڑھا ہوگا، اگر مقدمہ مسلم آپ لوگوں کے ہاں داخل ہے اور ہونا چاہیے، بہت معرکۃ الآراء مقدمہ ہے، اس کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اسناد کی اہمیت کو ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اسناد شریعت میں سے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا شریعت میں سے ہے، اور اس امت محمدیہ کی سب سے بڑی شناخت اگر کوئی ہے تو وہ علم الاسناد ہے، جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی سوانح کو اور ان کی تجریح اور تعدیل کے اعتبار سے ان کی حیثیت کو مدون کیا گیا، جو اہل اسلام کے علاوہ کسی کے یہاں دنیا کے اندر کسی مسلک و مشرب کے ماننے والے کے ہاں اتنی بڑی تعداد میں تاریخ رجال کی موجود نہیں ہے، جس کا تصور بھی نہیں ہے، موجود تو چھوڑیے۔ ان چوتھے مرحلے کے مصنفین نے کیا کیا کہ ان تفسیروں کو جمع کر دیا بغیر اسناد کے ذکر کیے ہوئے، اسناد کو انہوں نے حذف کر دیا، سندوں کو انہوں نے کلام سے حذف کر دیا، صرف مضمون کو ذکر کر دیا۔ اب صرف مضمون کو ذکر کر دینے کی وجہ سے تمام رطب و یابس، حشو و زوائد، اسرائیلیات، موضوع روایتیں، من گھڑت چیزیں، ضعیف روایتیں، الف لیلوی کہانیاں، اوٹ پٹانگ چیزیں، یعنی تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے، اور یہ جمع کیسے ہو گئی؟ چونکہ اسناد موجود نہیں ہے، جس کو جو دل میں آیا انہوں نے نقل کر دیا،
ان کے اپنے اسباب رہے ہوں گے ذکر کرنے کے، لیکن علم کے میدان میں یہ مرحلہ قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس مرحلے کے اندر اسناد کو حذف کر کے مجرد تفسیر کو ذکر کیا گیا، اور صحیح ضعیف آپس میں گڈمڈ ہو گئے، اسرائیلیات اور موضوعات تفسیر کی کتابوں میں داخل ہو گئیں، اور اس مرحلے کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس مرحلے کی کتابوں میں لکھی ہوئی معلومات کو یہ سمجھ کر نقل کیا کہ ان لوگوں نے جب نقل کیا ہے تو وہ بات صحیح ہی ہوگی، اور یہاں سے طامہ شروع ہو گیا، مصیبت شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ بات سمجھ میں آئی ابھی آپ لوگوں کو اب تک کی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کوئی دہرائے گا؟ شیخ ہاں حنیف، ہمارے موبائل پر شیخ اسکرین شو نہیں کر رہا ہے، جو پی ڈی ایف کیا نہیں شو کرتا ہے؟ جو مطلب کتاب ہے وہ شو نہیں کر رہا ہے اسکرین پر۔ اللہ کے بندے اگر نہ بھی شو کر رہا ہو تو اپنے دوسرے ساتھیوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس کا مکمل ترجمہ کر کے اور اس کی وضاحت کر کے سمجھا دیا ہے۔ آواز تو جا رہی ہے نا آپ تک؟ جی جی۔ کیا خیال ہے مشائخ؟ جو لکھا دکھلایا تھا آپ لوگوں کو شیئر اسکرین میں، وہ پورا میں نے بیان بھی کر دیا یا نہیں؟ جی مشائخ، تو جو باتیں آج کہی گئیں اس کو کوئی دہرائے گا ذرا سا؟ علاء الدین صاحب آپ کا کیمرہ بھی آف ہے اور بغیر ٹوپی کے آپ دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے مع السلامہ آپ کو ریموو کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں عتیق الرحمان کیمرہ آف ہے تمہارا؟ ہاں مشائخ، چوتھا مرحلہ جو ہو رہا تھا شیخ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو بھی ہے امت محمدیہ کی اگر کچھ شناخت ہے تو اسناد ہے، اور اس میں رجال کے تعلق سے آپ نے بتایا مائک قریب کر کے آواز بلند کر کے بولو۔ ناشتہ نہیں کیا جی کیا؟ نہیں کیا شیخ، نہیں کیا؟ نہیں کیا، روزے سے ہو کیا؟ نہیں شیخ، مائک قریب کرو، آواز اپنی تیز کرو۔ جی شیخ، جی شیخ، کہ اس میں ان تفسیروں کو ایسے ہی جمع کیا گیا کہ اس میں سند پر کوئی دھیان یا توجہ نہیں دی گئی۔ اب تو پہلے سے بھی کم ہو گئی آواز۔ شیخ اب کیا کر سکتے ہیں شیخ؟ بہت خراب ہو گئے، بہت خراب چلا گیا۔ ادھر موسم بھی خراب ہے شیخ۔ ہلو، آواز جا رہی ہے شیخ؟ ہلو صرف فیض الرحمان کا کہنا ہے چوتھا مرحلہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں فیض الرحمان۔ ہاں کیا بتایا؟ آواز جا رہی ہے شیخ؟ ہلو، آواز نہیں آ رہی ہے مفضل۔ آپ لوگوں کو سنائی دے رہی ہے مفضل کیا کہہ رہا ہے؟ آواز سنائی دے رہی ہے اس کی؟ مفضل کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کوئی اور صاحب حصہ لیں۔ ہاں خالد، تدوین یعنی تفسیر کی تدوین کے سلسلے میں چار مراحل کا ذکر ہوا ہے۔ المہم آپ لوگوں کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دی، درس آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا جی جی شیخ، جی شیخ، جی پورے شیخ، طور پر؟ چار مراحل کا ذکر ہوا جی شیخ، جی جی، چار مراحل کا ذکر آیا، اور یہ چاروں مرحلے آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آئے؟ جی پہلے مرحلہ میں جو ہے صحابہ کرام کی زندگی جو تھی وہ روایت اور نقل پر منحصر تھی، یعنی جو کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی اس کو صرف جو ہے روایت اور نقل پر ہی منحصر کیا گیا تھا۔ ہاں، اور دوسرا مرحلہ جس میں تفسیر کو ایک مستقل جو ہے
کتاب کی شکل میں نہیں لکھی گئی تھی بلکہ حدیث کی کتابوں میں اس کو جو ہے باب اور کتاب کے تحت جو ذکر کر دیا گیا تھا، جیسے کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر تیسرے مرحلہ میں مفسرین نے جو ہے اس کو مستقل کتاب کی شکل میں جو ہے لکھنا شروع کر دیا۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے خالد بھائی۔ جی جی مشائخ جاری رکھیں، آ رہی ہے آواز خالد؟ اور یہ تینوں مراحل تفسیر کے پہلی قسم میں سے یعنی تفسیر بالمعصور یعنی الروایہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے متقدمین علماء کی چند نامے آپ نے ذکر کی ہیں، جس میں سے امام جریر طبری، ابن ماجہ رحمہ اللہ ہیں، جریر طبری ہیں، ابو بکر بن منزل النیسابوری وغیرہ، ابو حاتم، ابن ابی حبان، حاکم، ابو بکر مردوی وغیرہ جو ہے اس میں آتے ہیں، اور یہ ساری تفاسیر جو ہے تفسیر بالمعصور کی قسموں میں سے ہیں۔ لیکن امام جریر جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر کے سلسلے میں صرف تفسیر بالمعصور کا ذکر کر دینا، یہ صرف تفسیر بالمعصور کی قسم میں سے ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تفسیر بالمعصور کے ساتھ ساتھ تفسیر بالرائے المحمود کا بھی ذکر اس میں پایا جاتا ہے، شمار کیا گیا ہے۔ احسنت بالکل صحیح، کیونکہ انہوں نے اس میں جو ہے اقوال کا بھی یعنی بعض علماء کرام کے اقوال کا ذکر کر دیا ہے، پھر اس میں ترجیحات کا پہلو اختیار کیا ہے، اسی طریقے سے پھر اس میں جو ہے توجیحات کا بھی پہلو اختیار کیا ہے کہ بعض مسائل کی توجیح کیسے کی جائیں، پھر آیات قرآنیہ سے مسائل کا استنباط بھی کیا ہے، اور حسب ضرورت جو ہے اعراب قرآنی آیات کے اعراب کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ احسنت۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ بعد کے مصنفین نے تفسیر کی تدوین جو ہے بغیر اسناد کی، یعنی تفسیر کی جتنی کتابیں لکھنی شروع کی اس کو جو ہے بغیر اسناد کے ایسے ہی ذکر کرنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا، جس سے نقصان یہ ہوا کہ اس کے اندر جو ہے صحیح و ضعیف، اسرائیلیات، موضوعات اور یہ ساری چیزیں جو ہے من گھڑت باتیں اس میں جو ہے شامل ہونے لگیں۔ بالکل جی شیخ، آپ لوگ ماشاءاللہ اس چیز کو جو ہے جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو نوٹ کریں اپنے یہاں کتاب کاپی کے اندر، صرف اپنے حفظ پر بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت آسان ہے اور ابھی آپ لوگوں نے سن لیا اور سب کچھ آپ لوگوں کو ذہن میں ہے، لیکن جب یہی چیزیں امتحان میں پوچھی جائیں گی تو پھر آپ لوگوں کے جو ہے دن میں تارے نظر آئیں گے، اس لیے یہ ساری چیزیں اپنے یہاں دفتر کے اندر کاپی کے اندر اس کو درج کریں، نوٹس اس کے تیار کریں، ٹھیک ہے مشائخ؟ انشاءاللہ اب اگلے درس میں، آج چونکہ وقت اب نہیں ہے ورنہ میں اس کو جاری رکھتا، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس چوتھے مرحلے کی جو طریقہ کار تھا وہ بعد کے لوگوں پر کیسے اثر انداز ہوا منفی طریقے سے، کیسے اثر انداز ہوا منفی طریقے سے، اس کی کچھ جھلک دکھائی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ میں اس لیے اتنی تفصیل اس سلسلے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے کے قبیل سے جو عام طور سے ایک مزاج بنا ہوا ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے، اس لیے کہ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے اصلاً یہ تقسیم محل نظر ہے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ تفسیر بالماثور جو ہے ان لوگوں کو عقل سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں، وہ لوگ خالی بس جمع کرنے والے لوگ تھے، حالانکہ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ آپ کے سامنے تفسیر بالماثور کا سب سے معتبر مصدر ابن جریر ہے، اور اس کے اندر تفسیر بالرائے کے نماذج اعلیٰ درجے کے ملتے ہیں، کمال درجے کے ملتے ہیں، تو یہ تقسیم ہی اصل میں محل نظر ہے۔ لیکن اگر اس تقسیم کو مان بھی لیا جائے تو تفسیر بالرائے کی جو دو تقسیم کی جاتی ہے، بالرائے المحمود اور المذموم، اس کے جو نماذج اس میں جو مثال پیش کی جاتی ہے وہ محل نظر ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔